جانور بھی بنائے، بندر بھی بنائے، کتے بھی بنائے، بنانے والا ایک، بننے والے انیک، بننے والوں میں انسان بھی کتا بھی، مگر انسان اشرف، افضل، اعلیٰ، اور کتا نجس، ناپاک، لیکن بنانے والا ایک۔ ایک چیز اور سنیں، آپ نے، میں نے، ہم نے، کسی نے اللہ سے کہا تو نہیں تھا کہ یا اللہ تو ہمیں انسان بنانا، کہا تو نہیں تھا، ہم تھے ہی نہیں، کہتے کیسے، ہمارا وجود ہی نہیں تھا، مگر اس نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج ہمارے سر پہ رکھ دیا، عزت عطا کر دی، عظمت عطا کر دی، مقام عطا کر دیا۔ کتنا بڑا کرم ہے نا اس کا۔ کتا بھی اسی نے بنایا، انسان بھی اسی نے بنایا، بنانے والا ایک، خالق ایک، مگر فرق کتنا ہو گیا، ایک کو عزت ملی، ایک ناپاک رہ گیا۔ حضرت بایزید بستامی اللہ کے ولی، اللہ کے ولی بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ حضرت بایزید بستامی ایک راستے سے گزر رہے ہیں، راستے سے جب گزرے کتا آپ نے دیکھا، کتے نے کچھ کہا، اللہ والے نے کچھ سنا، بیٹھ گئے، رونے لگے۔ جب روئے، آنکھوں میں آنسو آئے، تو آپ کے مریدوں نے، آپ کے خلفاء نے، آپ کے محبین نے آپ سے کہا حضور کیا معاملہ ہے؟ اچانک رونے لگے۔ آپ نے فرمایا یہ جو کتا تمہیں نظر آتا ہے، اس نے ایسی بات کہی ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کیا اس کتے نے کیا کہہ دیا؟ اللہ والے نے فرمایا، حضرت بایزید بستامی نے فرمایا میں گزر رہا ہوں، کتے نے مجھ سے کہا اے بایزید بستامی، اے اللہ کے ولی سنو، تم انسان ہو، میں جانور، میں کتا ہوں، مگر تمہیں بھی رب نے بنایا ہے، مجھے بھی رب نے بنایا ہے، بنانے والا تمہارا بھی وہی خدا، بنانے والا میرا بھی وہی خدا، بنانے والا دونوں کا ایک ہے، اور اس نے مجھے بنایا تو میں نے بھی اس سے نہیں کہا تھا کہ مجھے کتا بنا دے، تمہیں اس نے بنایا، تم نے بھی اس سے نہیں کہا تھا کہ انسان بنا دے، لیکن اس نے تمہیں انسان بنا دیا، مجھے جانور بنا دیا، کتا بنا دیا۔ لیکن بایزید یاد رکھو، مجھے کتا سمجھ کے حقیر نہ جاننا، مجھے کتا سمجھ کے ہلکا نہ جاننا، مجھے اتنا نیچا، اتنا گندا، اتنا حقیر نہ سمجھنا کہ تمہارے اندر غرور پیدا ہو جائے، تم مغرور ہو جاؤ، انا کا شکار ہو جاؤ۔ یاد رکھنا اے بایزید، وہ شیطان جس نے 6 کروڑ برس تک عبادت کی تھی، سجدے کیے تھے، وہ انا کا شکار ہو گیا، میں کرنے لگا، کہنے لگا انا خیر منہ، اسی کہنے کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ اس نے کہا میں بہتر ہوں، میں افضل ہوں، میں اچھا ہوں، اسی کہنے کے سبب برباد ہو گیا۔ اے بایزید انا کے چکر میں نہ پھنس جانا، میں نہ کرنے لگنا، انا انسان کو برباد کر دیتی ہے، انا اگر آ گئی تو پھر تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب بات یہاں پہ پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کا قرآن کہتا ہے